السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خبیث اور طیب چیزیں جو ہیں وہ کیوں برابر نہیں ہو سکتی، اور یہ ہم دیکھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 سے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گویا کہ آپ کو ناپاک کی کثرت بہت اچھی لگے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس کی تفسیر کو ہم دیکھیں گے اس آیت کو کہ رزق حلال جو ہے نا وہ بے شک کم بھی ہونا تو اس میں برکت جو ہوتی ہے نا وہ حرام کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت ہوتا ہے، اور کثرت سوالات جو ہے نا ان سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حلال کو تھوڑا ہو وہ بہت بہتر ہے حرام سے، اگرچہ وہ بہت سارا ہو، جیسا ان کے ہے کہ جو کم ہو اور وہ کفایت کرے وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے انسان کو۔ اور یہ مال کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کم ہو تو وہ کفایت کر دے تو وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اگر وہ زیادہ ہے اور وہ انسان کو دنیا کی غفلتوں میں ہی ڈبا دے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کم ہے۔ ابن حاتب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، کم مال جس کا شکریہ تو ادا کرے یہ بہتر ہے اس زیادہ سے جس کی تو طاقت نہ رکھے۔ اے عقل مند لوگو، اللہ سے ڈرو، حرام سے بچو، حلال پر اکتفا کرو، قناعت کیا کرو تاکہ دین و دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ادب سکھاتا ہے کہ بے فائدہ سوالات مت کیا کرو، قریت میں نہ پڑو، ایسا نہ ہو کہ پھر ان کا جواب اور ان کے امور کا جو ظاہر ہونا ہے نا وہ تمہارے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ دل برداشتہ ہو جائے، یعنی تم اس کو برداشت ہی نہ کر سکو اور مشکلات میں پڑ جاؤ۔ اور صحیح حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کوئی کسی کی برائی کی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف اس حالت میں آؤں کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی برائی نہ ہو۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ سنایا، ایسا بے مثل کہ ہم نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا۔ اسی میں فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ یہ سن کر اصحاب رسول منہ ڈانپ کر رونے لگے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ سے پوچھ بیٹھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ بخاری مسلم کی اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور سے یہ کثرت سوالات شروع کر دیے، چنانچہ آپ منبر پر آ گئے اور فرمایا، آؤ اب جس کو جو کچھ پوچھنا ہو نا وہ پوچھ لو، جو پوچھو گے جواب پاؤ گے۔ صحابہ کانپ اٹھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے کوئی اہم امر ظاہر ہو۔ جتنے بھی تھے سب اپنے اپنے چہرے کپڑوں سے ڈانپ کر رونے لگے۔ ایک شخص تھے جن سے مذاق کیا جاتا تھا اور جنہیں لوگ ان کے باپ کے سوا دوسرے کی طرف نسبت کر کے بلاتے تھے۔ اس نے کہا، حضور میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، خذافہ۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے سوال ہونے پر راضی ہو گئے۔ ہم تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج کی طرح میں نے برائی کبھی نہیں دیکھی۔ جنت
دوزخ میرے سامنے اس دیوار کے پیچھے بطور نقشے کے پیش کر دی گئی تھی۔ اور روایت میں ہے یہ سوال کرنے والے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سے ان کی والد نے کہا تجھ سے بڑھ کر ماں باپ کا نافرمان میں نے نہیں دیکھا، تجھے کیا خبر تھی جاہلیت میں کس چیز کا پرہیز تھا؟ فرض کرو اگر میں بھی کسی نافرمانی میں اس وقت آلودہ ہو گئی ہوتی تو آج اللہ کے رسول کی زبانی میری رسوائی ہوتی اور میں سب کے سامنے بے آبرو ہوتی۔ آپ نے فرمایا سنو ماں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں حبشی غلام کا میں بیٹا ہوں تو واللہ میں اسی سے مل جاتا۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے کی حالت میں تھے، آئے ممبر پر چڑھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک کسی وقت سرخ ہو رہا تھا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ دوسرے نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور قرآن کے امام ہونے پر راضی ہیں یا رسول اللہ۔ جاہلیت اور شرک میں ہم ابھی بھی آپ کی طرف آئے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے آباء و اجداد کون ہیں۔ اس سے آپ کا غصہ کم ہوا اور یہ آیت اتری۔ ایک مرسل حدیث میں ہے کہ اس دن حضور نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا جو چاہو پوچھ لو، جو پوچھو گے جب بتاؤں گا۔ یہ شخص جس نے اپنے باپ کا نام پوچھا تھا یہ قریش کے قبیلے بنو سہم میں سے تھا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جناب عمر نے حضور کے قدم چوم کر یہ عرض کیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ ہم سے درگزر فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے۔ اس دن حضور نے یہ قاعدہ مقرر فرمایا تھا کہ اولاد اس سے ملے گی جس کی بیوی یا لونڈی ہو اور زانی کو پتھر ملیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ بعض لوگ اتنا روئے مذاق حضور سے اپنے باپ کا نام اور اپنی گمشدہ اونٹنیوں کی جگہ وغیرہ دریافت کرتے تھے جس پر یہ آیت اتری۔ مسند احمد میں ہے کہ جب یہ آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 نازل ہوئی، یعنی جو بھی طاقت رکھتا ہو وہ ان لوگوں پر حج جو ہے نا بیت اللہ کا وہ فرض ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے پھر خاموشی فرمائی۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر یہی پوچھا، آپ نے فرمایا ہر سال نہیں، اور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم ادا ہی نہ کر سکتے۔ اور یہ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت اس سند سے غریب ہے۔ اس ابن جریر کی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ میری ہاں کے بعد اگر تم اسے چھوڑ دیتے تو یقیناً کافر ہو جاتے۔ استغفر اللہ، یعنی اگر حج جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وہ فرض ہے ہر سال، تو اگر نہ کرتے تو کافر ہو جاتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پوچھنے والے محسن اسدی تھے، دوسری روایت میں ہے ان کا نام عکاشہ بن محسن مروی ہے اور یہی زیادہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تم سے اگلے لوگ آئمہ حرج کے ایسے ہی سوالوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ واللہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اگر میں ساری زمین تمہارے لیے حلال کر دوں اور صرف ایک موضع کی برابر کی جگہ حرام کر دوں تو تم اسی حرمت والی زمین پر ہی گرو گے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ ظاہر آیت کے الفاظ کا مطلب تو صاف ہے، یعنی ان باتوں کا پوچھنا منع ہے جن کا ظاہر ہونا برا ہو۔ پس جو ہے نا بدرجہ اولا یہی ہے کہ ایسے سوالات ترک کر دیے جائیں اور ان سے اعراض کر لیا جائے، اور یہی ہے کہ کثرت سوالات جو ہے نا اس سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ کثرت سوالات کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ بہت دور کی گمراہی میں اس کے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں فرما دیا کہ کثرت سوال جو ہے نا وہ اس سے بچا جائے۔
تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دین کے بارے میں، خاص طور پہ کچھ لوگ جن کو ضد یا ہٹ درمی ہوتی ہے، تو وہ پھر اسی وجہ سے طرح طرح کے سوالات جو ہیں نا وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ جن چیزوں کے سوال سے تمہیں روکا جا رہا ہے، اگر تم نے ان کی بابت پوچھ گچھ کی اور تم دیکھ رہے ہو کہ وحی نازل ہو رہی ہے، تو تمہارے سوالات کا جواب آ جائے گا، اور جس چیز کا ظاہر ہونا تمہیں برا معلوم ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ایسے سوالات سے تو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما لیا۔ اللہ ہی بخشش والا اور حلم و بردباری والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سوالات ترک کر دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کی وجہ سے کوئی آسانی جو ہے نا وہ سختی میں بدل جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے جس نے کسی چیز کی نسبت دریافت کیا جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ یہ بات اور ہے کہ قرآن شریف میں کوئی حکم آئے، اس میں اس کی تفصیل دریافت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر اپنی پاک کتاب میں نہیں کیا، اس سے خود اس نے درگزر فرما لیا ہے، بس تمہیں بھی اس سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی جب تک میں تمہیں کسی چیز کی وضاحت نہ دوں نا تم بھی میرے سے طلب نہ کرو۔ یاد رکھو کہ تم سے اگلے لوگوں کی حالت کی وجہ صرف کثرت سوال اور انبیاء پر اختلاف ہی سے ہوئی ہے، اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، حدیں باندھ دی ہیں، انہیں نہ توڑو، جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حرمت کو سنبھالو، جن چیزوں سے خاموشی کی ہے صرف تم پر رحم کھا کر نہ کہ بھول کر تم بھی اس کو پوچھ گچھ نہ کرو۔ پھر فرماتا ہے ایسے ہی مسائل تم سے اگلے لوگوں نے بھی دریافت کیے، انہیں بتائے گئے، پھر وہ ان پر ایمان نہ لائے بلکہ ان کے باعث کافر بن گئے۔ ان پر وہ باتیں بیان کی گئیں، ان سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا کیونکہ ان کے سوال ہی سرکشی پر تھے، نہ کہ سمجھنے اور ماننے کے لیے۔ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اعلان کیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، اور پھر یہی ہوا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنا شروع کر دیا کہ سال میں کتنی بار فرض ہے، سال میں کتنی بار فرض ہے۔ تو وہ یہ کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دیتے نا تو پھر وہ فرض ہو جاتا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے لیے ہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ گراں گزرتا، یعنی تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بڑی زوردار قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ آ گیا تو ضرور ایمان لائیں گے، تو جواب دے کہ یہ تو اللہ کے قبضے کی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں، ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ دیں گے جیسے کہ پہلی دفعہ قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی کی حالت میں ہی پڑے رہنے دیں گے، بھٹکتے پھریں۔ اگر ہم ان پر آسمان سے فرشتے بھی اتارتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے اور تمام چیزیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، تب بھی تو اللہ کی چاہت کے بغیر انہیں ایمان نصیب نہ ہوتا۔ ان میں سے اکثر ہیں بہت ہی بے علم ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر کی روایات ہیں، اور ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کثرت سوال کی کتنی زیادہ وعید ہے، اور جو ہے نا وہ ہم دین کے بارے میں کتنے زیادہ سوالات کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو سوال کر رہے ہیں اس کا عمل سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی چیز جو ہے نا وہ ہمارے عمل کی خرابی کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے نا تو پھر تو ہمیں ضرور جو ہے نا وہ سوال ضرور کرنا چاہیے۔
ادروائز جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔